السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ دیکھو میرے قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا دیا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو، اور تولتے وقت سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، اور اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 181 سے لے کر 184 تک، یعنی 181 182 183 184، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس قرآن کریم میں اصحاب مدین بھی کہا گیا ہے اور اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے، اور جیسا کہ کل میں نے مدین اور اصحاب مدین کا تعارف کراتے ہوئے، ان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ مدین کہاں پہ واقع ہے، تو اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ حجاز کے نارتھ ایسٹرن علاقے، یعنی اتر پشچمی علاقے، اور اسی طرح سے فلسطین کے بالکل جنوب میں یعنی دکن میں، اور بحر احمر اور خلیج عقبہ اس کے بالکل کنارے پر یہ شہر واقع تھا اس زمانے میں، اور یمن سے سمندر کے راستے سے جو بھی تجارتی قافلہ نکلتا تھا وہ سیدھے مدین سے ہوتے ہوئے نکلتا تھا۔ اسی طرح سے مصر سے جو لوگ بھی کاروبار اور بزنس کرنے کی غرض سے نکلتے تھے، وہ ہائی وے، وہ شاہراہ بھی سیدھے مدین سے ہی جا کر کے ملتا تھا۔ گویا دو بڑے تجارتی شاہراہ کے بالکل سرکل پہ یہ مدین واقع تھا، اور اسی وجہ سے مدین کا جو علاقہ تھا وہ تجارتی منڈی بن گیا تھا، تجارت کا بہت بڑا سینٹر اور بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں آپ جانتے ہیں دبئی جو ہے وہ ایشیا کے اندر سینٹر ہے، بزنس کا سینٹر ہے، بزنس ہب ہے دبئی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں مدین جو تھا وہ بالکل بزنس ہب تھا ایک دم۔ جتنے لوگوں کو مال اگر کچھ خریدنا ہوتا وہ مدین سے جاتے، مدین ہو کر کے ہی گزرتے، مدین سے جا کر کے خریدتے۔ اگر اپنا کچھ سامان ایکسپورٹ کرنا ہے، وہاں جا کر کے بیچنا ہے، تو پھر مدین جا کر کے ہی وہ لوگ بیچتے تھے۔ یہ جو مدین کے اندر جو اصحاب مدین تھے، جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ شرک میں تو مبتلا تھے ہی، شرک کے علاوہ جو دیگر اخلاقی برائیاں اور بیماریاں ان کے اندر تھی، اس میں سے ایک بڑی برائی یہ تھی کہ یہ لوگ تجارتی ہیرا پھیری کیا کرتے تھے۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے میں اتنے ماہر تھے کہ اگر کوئی چیز تول رہے ہوں اور سامنے کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، کنٹینیو دیکھ رہا ہے، 100 مرتبہ دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے تول جو ہو رہا ہے، تول میں سے تیسرا یا چوتھا حصہ وہ لوگ نکال لیتے تھے۔ اتنے ماہر تھے، بڑے بڑوں کے کان کتر دیتے تھے۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے اتنے ماہر تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ، کیا مسلم کیا غیر مسلم، جب لوگوں کو بیچتے ہیں سامان، اس میں اسی طرح سے ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں، پہلے سے ترازو میں سیٹنگ کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کو بہت زیادہ تنبیہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما پارا میں ایک سورت ہی نازل فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں، سامان دینے اور لینے میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل۔ یہ وہی ویل ہے، یہ وہی ویل ہے جو نمازوں سے غفلت برتنے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ وہی ویل ہے، اور یہ وہی ویل ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے، لوگوں کو دیتے وقت کم دینا اور لیتے وقت زیادہ لے لینے والے، ان لوگوں کو کہتے ہیں مطففین۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یعنی جب لوگوں کو دینا ہوتا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
کم کر کے دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، پہلے سے ترازو میں سیٹنگ کر دیتے ہیں. ایک زمانے میں پہلے ہم لوگ دیکھا، کئی دکانداروں کو دیکھا، وہ 2 طرف پلے والا ترازو آتا تھا. ابھی جس میں سامان چڑھتا ہے اس میں پیچھے سے کچھ لگا دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے اور جو سامان جائے کم جائے. تو یہ جو قوم شعیب، جو اصحاب مدین ہیں، یہ ماپ تول میں ڈنڈی مارنے میں اتنے ماہر تھے کہ بڑے بڑوں کو حیران کر دیتے تھے. سامان کو تولتے وقت اگر دینا ہوتا تو کسٹمر کنٹینیو دیکھ رہا ہے، 100 مرتبہ دیکھ لے، آن کی آن میں پلک جھپکتے، جو تول کا سامان اس میں سے تیسرا یا چوتھا حصہ اپنی طرف نکال لیتے اور کہتے کہ ہو گیا، اور آدمی بھی حیران رہ جاتا تھا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے جہاں سب سے پہلے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، وہی شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. دیکھو میری قوم کے لوگوں، جب ماپ تول کر کے لوگوں کو دینا ہو تو بھرپور کر کے دینا، جتنا ان کا ہے اتنا دینا، تھوڑا سا جھکا کر کے ہی دے دینا تاکہ اپنے پالے میں کچھ نہ رہے. تھوڑا جھکا کر کے دے دینا، کیونکہ اگر تھوڑا ہماری طرف آ گیا تو پھر قیامت کے دن اس کا بہت بڑا بوال ہونے والا ہے. تھوڑا جھکا کر کے دے دینا، نو پرابلم، میرا اتنا سا سامان جائے گا، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. تو کہا کہ وہ اوفوا الکیل، جب ماپ تول کر کے دو تو بھرپور دینا، ولا تکونوا من المخسرین، اور جو لوگ کم کر کے دینے والے ہیں ان میں سے مت ہونا، لوگوں کو گھاٹا مت دینا. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب ترازو میں تولنا ہو تو اپنے ترازو کے ہر چیز کو بالکل سیدھا رکھنا تاکہ برابر ہو، اس کے ذمے میں بھی نہ جائے اور تمہارے ذمے بھی نہ آئے. سامعین کرام، اس کے بعد کہا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو لوگوں کو جب دینا تو ان کے چیزوں کو کم کر کے نہ دینا، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. لوگوں کو دو تو کم کر کے مت دو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. یہ جو قوم شعیب جن کا ذکر ابھی چل رہا ہے، یہ قوم شعیب صرف ماپ تول میں ڈنڈی نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ تجارتی فراڈ اور بددیانتی کے سارے ہتھ کنڈے ان لوگوں کو معلوم تھے. کیسے کیسے کس کا مال مارنا ہے وہ پورا طریقہ ان لوگوں کو معلوم تھا. سامان میں اگر عیب ہے، عیب کو کیسے چھپانا ہے اور چھپا کر کے کیسے بیچ دینا ہے، یہ پورا ان کو معلوم تھا. جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کو بیچ دیا کرتے تھے. جب کوئی مال خریدنے کے لیے آتا کسٹمر تو ایسا ماحول بنا دیتے کہ کسٹمر زیادہ دام دے کر کے خریدنے پر مجبور ہو جائے. اور چونکہ میں نے بتلایا کہ وہ تجارتی منڈی تھی تو باہر سے بھی لوگ آتے تھے، تو جب باہر سے لوگ مال بیچنے آتے تو ایسا سین کریٹ کر دیتے کہ چاروں ناچار بیچنے والے کو اونے پونے میں سامان بیچ کر کے بھاگنا پڑتا تھا. یہ شریفانہ ڈکیتی جو آج کل سماج و معاشرے میں بھی چل رہا ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، یہ شریفانہ ڈکیتی بھی ہر جگہ چل رہا ہے، ہر مال میں چل رہا ہے، ہر چیز میں چل رہا ہے. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو بھرپور بنایا ہے، سکھی سمپن بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا حرکت نہ کرو. دیکھو لوگوں کو جب تول کر کے دینا ہو تو مال بھرپور تول کر کے دو، تھوڑا چکھا کر کے ہی دے دو، کم دینے والوں میں نہ بنو. اور لوگوں کو اگر مال بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو لوگوں کو گھاٹا نہ پہنچاؤ. اور آگے کیا کہا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو زمین میں فساد برپا مت کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا مت کرو. اس سے یہ پتہ چلا کہ ماپ تول کے اندر کمی یا بزنس اور کاروبار کے اندر جو فراڈ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، لوگوں کو جو چیٹنگ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ لینا ہوتا ہے، یہ سب اصل میں زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے. قرآن و حدیث کی بات بیان کرنا یہ فساد برپا کرنا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں فساد ہو جائے گا، ایسے کیسے سچ بات بول دیا، حق بات بول دیا، صحیح بات بول دیا، ہاں فساد ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. اس سے جھگڑا نہیں ہوتا ہے. اصل میں فساد یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد سے تعبیر کیا ہے کہ یہ شریفانہ ڈکیتی ہے جو لوگوں کے جیبوں اور ان کے حق اور ان کے مالوں پر لوگ کیا کرتے ہیں. سامعین کرام، اتنی ساری باتیں بتلانے کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، دیکھو اس طرح کی جو حرکتیں تم لوگ کرتے ہو اس ذات گرامی سے ڈرو جس نے تم سے پہلے تم کو بھی پیدا کیا، تم لوگوں کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرایا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا
اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اسی سورۃ الشعراء آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین. یعنی نبی نے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے جو تم لوگوں کا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اس رب سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مجاہد، امام سدی، امام سفیان ابن عوینہ اور امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہم اللہ، ان تمام مفسرین سے یہ روایت کیا ہے کہ والجبلۃ الاولین کا مطلب ہوتا ہے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. گویا ہم لوگوں کو بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور آنے والے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کہا کہ اس رب العالمین سے ڈرو، اور یہی ڈر ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے 2-3 دن پہلے شام کے درس میں بیان کیا تھا کہ ڈر کہتے ہیں اللہ کا خوف ایسا ہمارے دل کے اندر ہو کہ اگر ہم کوئی برائی کا کام کریں تو فوراً ہمارے ذہن کے اندر آئے کہ ہم جو یہ برائی کا کام کر رہے ہیں اس سے رب العالمین ہم کو قیامت کے دن اور دنیا میں دونوں جگہ عذاب دے سکتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ڈر. اور اسی ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کر دی. جواب میں قوم کے لوگوں نے کیا کہا کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کی توفیق سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا